کی طرف سے اور اپنے یو کے کی پی ٹی آئی جتنی بھی ہماری نیشنل پارٹی ہیں ان کی طرف سے اور اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں کی طرف سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں. کشمیر میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے الیکشن ہو رہے ہیں, عمران خان صاحب کل آخری جلسہ کرنے جا رہے ہیں, تو میری طرف سے ان کو ہر قسم کی ایڈوانس مبارکباد میں دیتا ہوں. انشاءاللہ اپنے کشمیری بھائیوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میکسیمم ووٹ ڈلوائیں. انشاءاللہ فتح ہماری پی ٹی آئی کی ہوگی. ہمارے کافی دوست یہاں سے گئے بھی ہیں, کووڈ کی وجہ سے ہم انفارچونیٹلی نہیں جا سکے, تو لیکن ہماری سپورٹ ہماری ووٹ سب اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. اور میرے ساتھ میرے ڈیلیگیشن میں میرے بھائی بیٹھے ہیں پریس کانفرنس میں, تو یہ ہمارے ساتھ پی ٹی اے کے ممبر بھی ہیں اور پلس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, کشمیری بھائی ہیں. یہ چلیے عمران صاحب کو میں دیتا ہوں, یہ آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گے وہاں کیسے الیکشن ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کے الیکشن کے 11ویں قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کی, اس کے حوالے سے الیکشن کا 25 تاریخ کو ووٹنگ ہے, اور کل آزاد کشمیر کے اس کی الیکشن کیمپین کل رات 12 بجے ختم ہو رہی ہے. خان صاحب اختتامی جلسہ کوٹلی میں کریں گے. کوٹلی میں اس حوالے سے بھی کہ اس وقت آزاد کشمیر میں ڈویژن میرپور جو ہے وہ بڑی اہمیت کا عامل ہے, کیونکہ ڈویژن میرپور میں اس وقت 13 نشستیں ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کی, اور جس میں بھمبر بھی شامل ہے, جس میں میرپور بھی شامل ہے, تو 13, اور باقی پونچھ میں 11 نشستیں ہیں, اور مظفر آباد میں اس کے بعد نشستیں ہیں, اور ٹوٹل 33 نشستوں پہ آزاد کشمیر کے اندر ڈائریکٹ الیکشنز ہو رہے ہیں. اس کے بعد 12 جو نشستیں ہیں وہ پاکستان میں ہیں, جموں اور ویلی کے مہاجر کی. اور جو گراؤنڈ ریالٹیز اور صورتحال ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا مومنٹم بہت بلڈ ہو رہا ہے, اور پی ٹی آئی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ایک مکمل حکومت اپنے تئیں پی ٹی آئی اکیلی ایک میجورٹی پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی انشاءاللہ. اور جیسا کہ شیخ رشید صاحب نے فرمایا ایک جلسے میں انہی کے الفاظ کوٹ کرتا ہوں, 25 تاریخ کو الیکشن رزلٹ کے بعد یہ جشن نہ صرف آزاد کشمیر میں بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی منایا جائے گا کہ آزاد کشمیر کے پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آ گئی ہے, عمران خان برسر اقتدار آ گیا ہے کشمیر کا سفیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ پریزیڈنٹ یو کے رستار صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اس پہ پورے الیکشن کو پورا اچھی طریقے سے فوکس کیا, اور جو محنت کر سکتے تھے پاکستان میں وہ بھی پریزیڈنٹ کی ٹیم نے پوری نے اپنے اپنی جگہ پہ کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن جو ہے یہ وہ الیکشن ثابت ہوگا جو تبدیلی کا نعرہ خان صاحب نے لگایا تھا. انشاءاللہ وہ بتائیں گے کہ تبدیلی اب الیکشن میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے چودھری عمران صاحب نے بتایا کہ انشاءاللہ ساری کی ساری سیٹیں جو انشاءاللہ ہم وہاں سے کشمیری ون کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جشن ہم پورے اوورسیز پاکستانی جو پوری دنیا میں رہ رہے ہیں کشمیری بھائی انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر اپنا جھنڈا گاڑے گی, اور انشاءاللہ کامیابی کی طرف ہم چلیں گے. تھینک یو. میرے ساتھ میری سسٹر ہے شہناز صدیقی صاحب, تو ماشاءاللہ شی از ویری ویری ایکٹیوسٹ ان کشمیر الیکشن اینڈ ان کشمیر. تو میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سسٹر یہ بتائیں کشمیر. السلام علیکم اینڈ تھینک یو رانا بھائی. بیسکلی جیسے کہ چوہدری صاحب نے بتایا تھا the formal campaign come to an end tomorrow, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے. being overseas Pakistanis and Kashmiris کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. ہر ریجن میں ہمارے کشمیر کے لوگ ہمارے کنسٹیچوئنٹ سے جو ہے یہاں پر موجود ہیں, جو لوگ نہیں جا سکے الیکشن میں کووڈ کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے, یہاں سے اپنی فیملیز اینڈ فرینڈس کو وہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں. ہر حلقے میں جس طرح میں نے بتایا کہ ہر حلقے میں ہمارے لنکس ہیں, اور آپ تمام جتنے بھی لوگ یہ پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں, ہم آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے فرینڈس کے ساتھ آپ ان سے بات کریں, آپ کینڈیڈیٹ کے متعلق ان سے رائے لیں, آپ یہ انہیں بتائیں the reason why پاکستان تحریک انصاف کا حکومت میں آنا in this election why it is even more important.
یہ صرف ایک آزاد کشمیر کے لیے ایشو نہیں ہے، یہ تمام ہمارے بارڈر سیکیورٹی کے لیے، انٹرنیشنل ایشو کے لیے، جس طرح خان صاحب نے اس پر بات کی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پر بات کی ہے، جس طرح وارث سلطان محمود نے اس پر بات کی ہے، اور تمام دوسرے بھی جو ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں اس پر بات کی ہے. دس از این ایشو، دس از اے کوز. اور ہم چاہتے ہیں جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں، اسپیشلی ہماری بہنیں، یو ہیو اے سگنیفیکنٹ رول ٹو پلے ان پالیٹکس. اور میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، گاؤں سے، شہروں سے، آپ نے ہر حلقے سے آپ 25 کو نکلیں، آپ باہر جائیں، آپ اپنا حق جو ہے وہ استعمال کریں. and ensure that we see Pakistan Tehreek Insaf becoming the next government of Azad Kashmir. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم رانا عبدالستار صاحب نے جس طرح اپنی بات میں یہ ریکویسٹ کی ہے آپ سب سے، کشمیری بہنوں بھائیوں سے، کہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں. میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ پی ٹی آئی یو کے حوالے سے بتاتا ہوں. 3 مہینوں سے جو نیشنل ٹیم ہے وہ رانا صاحب کی قیادت میں انہوں نے پورا ٹریول کیا ہے یو کے کا، اور سب کشمیری اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو اس بات کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے بعد اب جو کشمیر کے الیکشن ہیں اس کو جیتنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا پاکستان میں ضروری تھا. کشمیر میں یہ تبدیلی اس لیے بھی چاہیے کہ جس طرح عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں بچپن سے یہ سوچا تھا کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ موقع دے تو میں کشمیر کے لیے پوری دنیا میں اپنی آواز بلند کروں گا، اور وہ آواز بھی بلند کی اور کشمیریوں کو وہ جرأت اور طاقت دی اور وہ جو سوچ دی عمران خان نے، وہ اب کل کے جلسے کے بعد، کل رات 12 بجے کے بعد یہ کمپین تو بند ہو جائے گی. عمران خان کا کل جلسہ جو ہے وہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا کوٹلی کے اندر، اور اسی جلسے سے آپ سب کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، سب کشمیری بہن بھائیوں کو. اور جو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں جنہوں نے یہاں پر محنت کی ہے، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 2/3 میجارٹی سے ہماری گورنمنٹ فارم ہوگی. صرف آزاد کشمیر کے لیے نہیں، یہ مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی ہماری ایک جیت ہوگی، جو اپنے لیڈر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور جو اسلامی امہ کا لیڈر ہے عمران خان. زندہ باد. تھینک یو. سوال جی ڈاکٹر صاحب، محترمہ مریم نواز شریف کو لے کے کینٹ میں ایک آدمی وہاں کے پولیس اسٹیشن میں گیا ہے، رپورٹ انہوں نے درج کروائی ہے کہ انہیں ہیٹ سپیچ انہوں نے کی ہے پاکستان میں، یو کے میں انہیں بین کیا جائے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ آپ جب اس طرح کے بیانات دیں گے تو پھر اس کے رزلٹ تو سامنے آئیں گے، اور رزلٹ سامنے آنا ضروری بھی ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا جب لوگوں کو علم نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب یہ باتیں نہ چھپی رہ سکتی ہیں، اور اس پر انشاءاللہ یہ اب الیکشن ختم ہونے دیں، اس پر ان چیزوں کو ہائی لائٹ بھی ہوں گی اور ان چیزوں کو اس پر ان کو جواب بھی دینا پڑے گا. اب میں چودھری عمران صاحب سے ایک ضرور سوال، آپ لوکل حلقے کے بارے میں ضرور ان سے بات کریں. میں اس میں ایک اگر ایڈ کر سکتے تو کرنے پوائنٹ مس ہو گیا کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے ان الیکشنز میں وہ یہ ہے کہ یہ آپ 70-60 میں دیکھتے تھے جو آزاد کشمیر کی سیاست کو فالو کرتے تھے کہ ایک آپ کا جماعت کا ووٹ ہوتا تھا، نظریاتی ووٹ ہوتا تھا. اس دفعہ وہ ووٹ عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں آپ کو پڑتا ہوا نظر آئے گا. ایوریج ایک حلقے میں آزاد کشمیر کے اس وقت 10 سے 15 ہزار ووٹ کی انکریز ہے. اس 10 سے 15 ہزار ووٹ کی انکریز میں مور دین 50% ووٹ ینگ پاپولیشن کا ہے جو پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا نظریاتی ووٹر ہے. تو اس الیکشن میں آزاد کشمیر میں آپ کو نظریاتی ووٹ نظر آئے گا، برادری ازم اور باقی چیزوں سے ہٹ کر. تھینک یو. کیپ واچنگ ولسن ٹی وی. خبریں کیا بات ہے، ولسن ٹی وی دی بیسٹ. Corona is not a joke. It's a very serious thing. Keep the distance. Stay home. Stay safe.